کبھی خیال مت کرنا ارے موت حیات کا مالک تو میرا رب ہے نا، وہ انسان تھوڑی نہ ہے، میرا رب ہے موت و حیات کا مالک۔ کیا کوئی سوچا تھا کہ جو ایروپلین ہے، ہوائی جہاز، اس میں 272 لوگ سوار ہو اور 2 منٹ میں ختم ہو جائے؟ کسی نے سوچا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا نا وہ احمد آباد کا واقعہ، ان کے گھر والے ابھی ایئرپورٹ سے گھر پہنچے بھی نہیں تھے، ایئرپورٹ پہ جام میں پھنسے ہوئے تھے اور پتا چلا کہ ادھر جو ہے ہوائی جہاز کریش ہو گیا اور سب کے سب مر گئے۔ کسی نے سوچا بھی تھا؟ لیکن چلے گئے۔ تو پتا کیا چلا؟ پاورفل اگر کوئی ہے تو میرے رب کی ذات ہے۔ جب رب رکھتا ہو تو کوئی نہیں مارتا، اور جب چاہ لیتا ہے کہ اسے ختم ہونا ہو تو ایک چیٹی بھی مار دیتی۔ نمرود کو چیٹی نے نہیں مارا تھا، نمرود کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کیا تلوار سے ہوئی تھی؟ نہیں، نمرود کے ناک کے ذریعے دماغ میں چیٹی پہنچ گئی تھی، چیٹی۔ اور جب چیٹی جب گھومتی چاروں طرف، اور ایک روایت میں کہ مچھر چلا گیا تھا، کہ مچھر بھی اگر مچھر بہت زیادہ وہ شور مچاتا ہے، تو ایک روایت میں کہ مچھر چلا گیا تھا، ناک سے پاس ہو گیا، دماغ میں چلا گیا تھا، اور جب دماغ میں وہ رونڈ لگاتا تو اس کے سر میں درد ہونے لگتا، اور جب کوئی پر سے جوتا مارتا تو مچھر رک جاتا اور اس کو سکون ملتا تھا۔ اسے سے اس کی موت ہوئی تھی۔ تو اللہ جب چاہے تو انسان کیسی بھی ایئر کنڈیشن مکان میں ہو، موت آ جائے گی۔ تو موت سے کیا ڈرنا؟ اگر ایسی بات ہے تو ہم لوگ بھی بدل لینی چاہیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بدل لیں، لیکن الحمدللہ اسی انداز سے رہتے ہیں کیونکہ موت کا مالک رب ہے۔ اور یاد رکھنا، اس ارادے سے نکلتے ہیں اگر اسلام کے نام پر مسلمان سمجھ کے اگر مار دیا جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ مرنا تو کل بھی ہے، مرنا تو کل بھی ہے، کوئی خرید کے تھوڑی نہ لایا ہے، مرنا کل بھی ہے۔ وزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے نوجوان اپنی حالت کو نہ بدلے، اپنی حالت کو نہ بدلے بلکہ اپنی پہچان بنا کر رکھے۔ جی الحمدللہ، آئی ایم اے مسلم، آئی ایم اے انڈین، آئی ایم اے ہیومن۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کر لیا تھا، ابھی چل رہا ہے نا ایران اور اسرائیل کا جنگ، پتہ نہیں عجیب کہانی ہے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ارے بھیا تمہارا فائدہ ہوگا مجھ سے پوچھنے سے، کس کے ساتھ ہے؟ تمہارا کیا فائدہ یہ پوچھ کر کے؟ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، چاہے جس کے بھی ساتھ ہو، نہ ہم وہاں جا سکتے نہ کچھ کر سکتے، تو بلا وجہ کیوں پوچھتے ہو کس کے ساتھ ہے؟ ہم سے پوچھا گیا تو میں نے پہلے ہی کہا کہ فرسٹ آئی ایم ہیومن، سیکنڈ الحمدللہ آئی ایم مسلم، تھرڈ آئی ایم انڈین، آئی ایم ود ہیومینٹی، کہ میں پہلے انسان ہوں اور اللہ کی عطا سے میں مسلمان ہوں اور ایک انڈین ہوں، اور میں انسانیت کے ساتھ ہوں، میں انسانیت کے ساتھ ہوں، انسانیت کے ساتھ۔ تو انسانیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنی حالت بدلنے کی ضرورت نہیں میرے نوجوانوں، اپنی پہچان بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، اور کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں جو میرے حسین نے دیا ہے، اسی کو زندہ کیجئے، اسی کو عام کیجئے، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ موت تو آئے گی کبھی نہ کبھی۔ تو اب دوسری بات کہ اسلام ہی اللہ کو پسند ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک کانسیپٹ دنیا کو دی گئی، غلط فہمیاں پھیلائی گئی کہ بھائی اسلام تو 1400 سال پہلے کا ہے۔ بہت اچھی بات بتا رہا ہوں کہ اسلام تو 1400 سال پہلے کا ہے، یہی بات بتائی جاتی ہے نا کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اور اسلام کمپلیٹ تب ہوا جب محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی۔ وہ اسلام کی ابتدا ہو گئی تھی حضرت آدم سے ہی، اور اسلام کمپلیٹ ہوا جب میرے نبی دنیا میں آئے، اور اسلام کے آخری ہے مسنجر، پروفٹ ہے،
آخری نبی ہے میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی ہے۔ یہ بلا وجہ کی بات ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، اسلام کی ابتدا سب سے پہلے ہوئی تھی اور کمپلیٹ ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے سے، اس طور پر کہ اسلام پھیلا نہیں تھا، اس اسلام کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اسلام دنیا میں نہ پھیلا، اسی اسلام کو پھیلانے کا کام حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا، اسلام دنیا میں نہ پھیلا، اسی اسلام کو پھیلانے کا کام حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک کیا تھا، اسلام دنیا میں نہ پھیلا، اسی اسلام کو پھیلانے کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ الغرض کے 1,40,000 انبیاء مرسلین نے اسلام کو پھیلایا، اسلام دنیا میں نہ پھیلا، اسلام اس لیے نہ پھیلا کہ خدا کو منظور تھا کہ اسلام دنیا میں تب پھیلے گا جب میرا محبوب دنیا میں آئے گا، جب اسلام